بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 10 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم جو فصل شروع کر رہے ہیں وہ بھی وضو سے ہی متعلق ہے۔ گزشتہ کلاس میں بھی ہم نے وضو کے کچھ احکام پڑھے تھے، اور آج کی کلاس کے اندر بھی ہم وضو کے بقیہ کچھ احکام پڑھیں گے۔ اس فصل میں مصنف نے مختلف احکام وضو کے ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر وضو کی سنتیں، وضو کی آداب، وضو کے مکروہات، وہ پھر الگ الگ عنوانات میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو آج ہم وضو کے جو مختلف احکامات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بنیادی طور پر 8 عنوانات میں 8 جو ہے وہ احکام سمجھ لے، یا 8 نکات میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ان کے احکام کو۔ ٹھیک ہے، پہلے 3 جو ہے نا، 1 2 3، اس کا تعلق داڑھی کے ساتھ ہے کہ وضو کے دوران داڑھی کا دھونا یا داڑھی کے نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے نہیں ہے، اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو یہ جو تفصیلات ہے یہ اس پہلے 3 عنوانات کے اندر، یہ پہلے 3 نکات کے اندر مصنف نے بیان کیے ہیں۔ ذرا سمجھیے پہلے اس کو، پھر اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف آئیں گے۔ پہلے آپ اس کا خلاصہ سمجھیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تفصیلات انشاءاللہ آپ بڑی کتابیں پڑھیں گے، بس صرف خلاصہ ذہن میں رکھ لے کہ داڑھی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ داڑھی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کو کہتے ہیں اللحیہ الکثہ۔ اللحیہ الکثہ، الکثہ کا مطلب ہوتا ہے گھنی داڑھی۔ گھنی داڑھی وہ داڑھی جس کے نیچے انسان کے چہرے کا جو چمڑا ہے وہ نظر نہ آئے، اتنی گھنی داڑھی ہو بہت زیادہ، اس کو کہتے ہیں اللحیہ الکثہ۔ دوسری قسم اس داڑھی کو وہ داڑھی ہے جس کو کہتے ہیں اللحیہ الخفیفہ، ہلکی داڑھی، جس کے نیچے انسان کے چہرے کا جو چمڑا ہے وہ کچھ کچھ نظر آ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں ہلکی داڑھی، یعنی اللحیہ الخفیفہ۔ ٹھیک ہے، 2 الگ الگ قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم کیا پڑھی آپ نے؟ اللحیہ الکثہ، گھنی داڑھی جس میں چہرہ نظر نہ آئے اور چہرے کا چمڑا، اور دوسرا ہے اللحیہ الخفیفہ، یہ ہلکی داڑھی جس میں نیچے چہرے کا جو چمڑا ہے وہ نظر آئے۔ پہلے ہم اللحیہ الخفیفہ کا حکم سمجھتے ہیں کیونکہ وہ آسان ہے۔ اللحیہ الخفیفہ کا حکم یہ ہے کہ اس داڑھی کو دھونا بھی ضروری ہے، اور داڑھی کے نیچے جو چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ داڑھی کے نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہی سمپل سا حکم ہے اس کا، داڑھی کا، کہ نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جیسے انسان ابتدائی عمر میں چھوٹی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے تو اس کے اوپر اتنا پانی بہا دیا جائے کہ نیچے چمڑا جو ہے داڑھی کے نیچے وہ چمڑا گیلا ہو جائے۔ دوسری قسم اللحیہ الکثہ ہے، گھنی داڑھی جس کے نیچے چمڑا، داڑھی کا چہرے کا جو چمڑا ہے وہ نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے لیے آپ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اتنا زیادہ پانی داڑھی کے اوپر بہائے کہ نیچے چمڑا بھی گیلا کرے۔ تو چہرے داڑھی کے اندر جو نیچے چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچانا تو ضروری نہیں ہے، جس طرح کے پہلی قسم اللحیہ الخفیفہ کے اندر تھا، وہاں تو چمڑا تک پانی پہنچانا ضروری تھا۔ یہاں داڑھی کے اندر جو چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے جی، پانی جب پہنچانا ضروری نہیں ہے تو داڑھی کا کیا حکم ہے؟ کیا داڑھی کو ساری کی ساری داڑھی دھونا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض انسان کی داڑھی صرف چہرے کے حدود میں ہوتی ہے، بعض ہوتی ہے وہ نیچے لمبی، تو کیا ساری کی ساری داڑھی تر کرنا اور دھونا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے آپ 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ ایک کہ داڑھی جو گھنی داڑھی ہے اس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں غیر مسترسلہ، میم سین تا را سین لام، غیر مسترسلہ، یعنی وہ داڑھی جو انسان کے چہرے کے حدود کے اندر جو بال ہوتے ہیں، انسان کے چہرے کے حدود کے اندر جو بال ہوتے ہیں، ایک وہ حصہ ہے۔
اور ایک اس گھنی داڑھی کا وہ حصہ ہے اس کو کہتے ہیں اللحیہ المسترسلہ. مسترسلہ کا مطلب ہوتا ہے چہرے کے حدود کے باہر جو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، جو باہر نکلی داڑھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا حکم الگ ہے. اللحیہ الکثا، یہ جو گھنی داڑھی ہے، اس کی جو پہلی ٹائپ ہے، پہلی قسم ہے، یعنی جو غیر مسترسلہ ہے اور چہرے کی حدود کے اندر ہے، اس کو دھونا تو واجب ہے اور ضروری ہے. راجح قول یہی ہے کہ اس کو دھونا واجب ہے، چہرے کی حدود کے اندر اندر جتنی لحیہ الکثا یا گھنی داڑھی ہے. اور جہاں تک وہ گھنی داڑھی ہے جو چہرے کی حدود کے باہر ہے اور مسترسلہ ہے اور نیچے لٹک رہی ہے، اس کا دھونا واجب نہیں ہے، بہتر ہے. صرف اس کا دھونا واجب نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے، بہتر ہے. تو یہ ہے داڑھی کے احکامات. اللحیہ الخفیفہ کا حکم بھی آپ نے پڑھ لیا. اللحیہ الکثا، اس کا بھی حکم آپ نے پڑھ لیا. دو قسمیں، جو چہرے کی حدود کے اندر ہے اور جو چہرے کی حدود کے باہر ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے پڑھ لیا. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی چیز اور بھی ذہن میں رکھ لے، وہ یہ جو اسی ایک دو تین نکات کے اندر مصنف نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ انسان اگر عام معمول کے مطابق ہونٹ بند کرے تو جتنا حصہ اندر منہ کی طرف جا رہا ہے اس کو بھی وضو کے اندر دھونا ضروری نہیں ہے. ہونٹوں کا جتنا حصہ اندر منہ کی طرف جا رہا ہو اس کو بھی دھونا ضروری نہیں ہے. تو داڑھی کے احکام کے اندر ساتھ ساتھ میں یہ والا پوائنٹ بھی آ گیا. تو ذرا اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نمبر 4 سے آگے دیکھیں گے. کہتا ہے یجب غسل ظاہر اللحیہ الکثا فی اصح ما یفتی به، واجب ہے لحیہ کثا یعنی گھنی داڑھی کے ظاہری حصے کو دھونا. ظاہر کا مطلب ہوتا ہے اوپر اوپر کا حصہ جو چہرے کے حدود کے اندر ہے، اس کا دھونا واجب ہے. فی اصح ما یفتی به، راجح اور صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا نمبر 2. وَيَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى بَشَرَةِ اللِّحْيَةِ الْخَفِيفَةِ، اور واجب ہے پانی پہنچانا لحیہ خفیفہ کے چمڑے تک، یعنی ہلکی داڑھی کے نیچے چمڑے تک پانی پہنچانا واجب ہے. یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا تھا. اچھا جی، نمبر 3. وَلَا يَجِبُ إِيصَالُ الْمَاءِ، اور ان دو چیزوں تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. اور پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، دو چیزوں کا میں نے اپنی طرف سے بتا دیا، الف اور با میں ہے. نمبر 1، الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ، اس لٹکی ہوئی داڑھی تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. اس لٹکی ہوئی داڑھی تک، من الشعر وہ بال، یعنی وہ لٹکے ہوئے بال، عن دائرۃ الوجہ جو چہرے کے دائرے سے باہر ہے، یعنی چہرے کے دائرے سے باہر جو داڑھی لٹک رہی ہے اس تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے. دائرہ کا مطلب دائرہ، ٹھیک ہے، مسترسل لٹکنا. ولا الا، اور اس تک بھی پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، ما ان کتم من الشفتین عند الانضمام، ما ان کتم، ان کتما ینکتم، ان کتما جو ہے یہ شفتین دونوں ہونٹوں کو کہتے ہیں، اور ان کتما کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا. ٹھیک ہے، اور انضمام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. تو کہتے ہیں اس تک بھی پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. ان کتما جو حصہ چھپ جاتا ہے، من الشفتین ہونٹوں کا، عند الانضمام ملانے کے وقت، ہونٹ ملانے کے وقت جب انسان اپنے اوپر اور نیچے والے دونوں ہونٹ ملاتا ہے، ان کے ملانے کے وقت جب جو حصہ چھپ جاتا ہو اس تک بھی پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے. اب آ جائیے 4 سے آگے کی طرف جو احکامات ہیں. نمبر 4، ولو ان ضمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانمل او كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته. جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا بنیادی اصول، وہ اصول کیا تھا کہ بھائی ہر وہ چیز جو انسان کے بدن پر لگ جائے اور وہ پانی کو نیچے چمڑے تک پہنچانے سے روکتی ہو تو اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ تو وضو صحیح نہیں ہوگا. یہاں سے مصنف یہی کہہ رہا ہے کہ اگر انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہو کسی انسان کی، کبھی مطلب ملی ہوئی ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپس میں کسی چیز کی وجہ سے ویسے ہی مل گئی عارضی طور پر، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے پانی ان کے درمیان نہیں آ رہا، یا ناخن اتنے بڑے ہو گئے کہ اس ناخنوں کی وجہ سے ناخنوں کے نیچے نیچے جو پورے ہوتے ہیں وہاں تک پانی نہیں پہنچ رہا، ٹھیک ہے، یا ناخنوں کے انسان کے ناخنوں میں اتنا زیادہ گند ہو جس کی وجہ سے پانی جو جس جگہ جو ظاہری حصہ ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچ رہا، جیسے کہ آٹا وغیرہ. تو ان سب چیزوں کو ہٹانا اور ان سب چیزوں کے نیچے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے اگر ممکن ہو. کبھی کبھی انسان کے بدن پر ایسی چیز لگ جاتی ہے جس کو ہٹانا انسان کے لیے مضر ہوتا ہے اور چمڑا پھٹ جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایلفی لگ گئی،
انسان کے ہاتھ پر. اب وہ الفی ایسی ہے کہ اگر آپ چوری لے کر اس کو ہٹائیں گے تو آپ تو خون جاری ہو جائے گا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہٹانا ممکن ہی نہ ہو بغیر سخت تکلیف کے تو اس کو ہٹانا ضروری نہیں ہے اوپر سے پانی بہا دے. لیکن جس چیز کو ہٹانا ممکن ہو, کوئی میل کچیل لگی ہے, کوئی آٹا لگا ہے, کوئی اور چیز لگی ہے, تو اس کو ہٹا کر, کوئی آپ نے نیل پالش لگائی ہے تو اس کو ہٹا کر نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. یہی بات بتا رہے ہیں. ولو ان ضمت الاصابع, اگر انگلیاں مل گئی, او طال الظفر, یا ناخن لمبے ہو گئے, ظفر ناخنوں کو کہتے ہیں, فغطى الانملا, اور ان ناخنوں نے پوروں کو چھپا لیا, ڈھانپ لیا, غطا ڈھانپنا, انملا پورے, او کان فیہ ما یمنع الماء, یا ان ناخنوں میں ایسی چیز ہو جو پانی کو روکتی ہو, کعجین, جیسے آٹا, تو وجب غسل ما تحتہ, ان چیزوں کے تحت تحت نیچے نیچے والے حصوں کو دھونا ضروری ہے. ان چیزوں کو ہٹائیں اور نیچے چمڑے تک پانی پہنچائے, یہ ضروری ہے. نمبر 5 پہ آ جائیے, 5 اور چیدون. ولا يمنع الدرن وخرء بھی پڑھتے ہیں اس کو, اور خرء بھی, وخرء البراغیث ونحوهما. اچھا جی, یہاں پہلے ان الفاظ کو دیکھ دیجئے. یہ جو درن کا لفظ ہے یہ میل کچیل کو کہتے ہیں, خرعن یہ بیٹ کو کہتے ہیں, اور براغیث اس کا مفرد آتا ہے برغوث, پسو کو کہتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے بدن پر یہ چیزیں لگی ہو نا, مطلب ہلکی سی میل کچیل جو پانی نہیں روکتی, ہلکی سی ہوتی ہے انسان کے اوپر, ویسے کلر سا آ جاتا ہے ہاتھوں وغیرہ پر, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں وہ, اور اسی طرح پسو کا جو ہلکا سا بیٹ ہوتا ہے, ہلکا سا اشارہ, بلکہ آپ نے مکھی کا بھی بیٹ دیکھا ہوگا, ہلکا سا ایک اشارہ سا ہوتا ہے, ایک نشان سا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں پانی کو نہیں روکتی. تو کہتے ہیں ولا یمنع الدرن, یہ جو ہلکی میل کچیل ہوتی ہے یہ بھی پانی کو نہیں روکتی. وخرء یا خرء البراغیث, پسیو کا جو بیٹ ہے یہ, اور اس جیسی اور چیزیں جو صرف کلر کی طرح ہوتی ہے, یہ چیزیں بھی پانی کو چمڑے تک پہنچانے سے نہیں روکتی. ویجب تحریک الخاتم الزیق, اور تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے. تحریک حرکت دینا, الخاتم یہ انگوٹھی کو کہتے ہیں, زیق تنگ. تو انسان نے اگر تنگ انگوٹھی پہنی ہو تو آپ کو پتہ ہے اس کے نیچے پانی آسانی سے نہیں جائے گا, تو واجب ہے جب آپ وضو کرے اس کو حرکت دے دے, ادھر ادھر ہلا دے تاکہ اس کے نیچے پانی پہنچ جائے. نمبر 7, ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز امرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها. آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں انسان کے جو پاؤں ہوتے ہیں اور خاص کر ایڑیا وہ پھٹ جاتی ہے, اور بسا اوقات بعض انسانوں کے, لوگوں کے تو اتنی زیادہ پھٹ جاتی ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے سوراخ بن جاتے ہیں, اور اس کے اوپر اگر ایک انسان پانی ڈالتا ہے تو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے لوگ پانی کیسے دھوئیں گے, پانی سے پاؤں کیسے دھوئیں گے, ان کے لیے تو بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر بہت سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس طرح کے سوراخوں میں پانی ڈالنا اور اس طرح ایڑیا دھونا, تو ان ایڑیوں کے اندر کوئی دوائی لگا دے اور اوپر اوپر سے پانی پھیر دے. ان سوراخوں کے اندر پانی ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے, اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا کوئی ضروری نہیں ہے, بس دوائی لگا دے اور اس دوا کے اوپر اوپر پانی بہا دے تو بس یہ بھی صحیح ہے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ ولو ضرہ, اگر اس کو ضرر دے, تکلیف دے, غسل شقوق رجلیہ, پاؤں کے پھٹن کا دھونا, شقوق شق ان کی جمع ہے, اور یہ پھٹن کو کہتے ہیں, جو جگہ پھٹ جائے اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دونوں پاؤں کے پھٹن کا دھونا اگر اس کو تکلیف دیتی ہے انسان کو تو جازا, تو جائز ہے, امرار الماء علی الدواء الذی وضعوا فیہا, پانی کو گزار دینا, امرار گزار دینا, پھیر دینا, گزار دینا پانی کو اس دوا پر, الذی وضعوا فیہا, جس پانی کو رکھا ہے, فیہا ان شقوق میں, ان پھٹن میں, اس پھٹن میں جو پانی دوائی رکھی ہے اس دوا کے اوپر اوپر پانی بہا دے تو یہ بھی کافی ہے اور وضو ہو جائے گا. اب آ جائیے نمبر 8 پہ, ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه. ہوتا یوں ہے کبھی کبھار انسان غسل کر لیتا ہے یا وضو کر لیتا ہے, ٹھیک ہے, تو وضو اور غسل کے بعد انسان کیا کر لیتا ہے, کبھی ناخن کاٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے, بال بھی چھوٹے کرا سکتا ہے. آپ نے وضو کیا, سر کے بالوں پہ مسح کر دیا, ٹھیک ہے, اور پھر جا کے آپ نے سر گنجا کر دیا, یا آپ نے وضو کیا اور پھر جا کے آپ نے ناخن کاٹ لیے, یا آپ نے وضو کیا اور بعد میں جا کے آپ نے وضو کے بعد آپ نے جا کے مونچھے جو ہے وہ کاٹ لی یا مونچھوں کو حلق کرا لیا بالکل. تو کیا اب ایسا آدمی دوبارہ مسح کرے یا دوبارہ وضو کرے یا اس جگہ کو دوبارہ دھوئے گا؟ آپ نے مسح کیا تھا سر کے بالوں پر, اب تو آپ گنجے ہو گئے, تو کیا دوبارہ مسح کریں گے؟ کہتے نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے, مسح ہو چکا ہے. جس وقت
مسا ہو رہا تھا اس وقت تو بال تھے نا. اسی طرح ناخن آپ نے کاٹ لیے تو بھی دوبارہ اس کو دھونا یا ضروری نہیں ہے، جو کٹی ہوئی جگہ ہے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے. یا مونچے آپ نے کاٹ لی ختم کر لی تو دوبارہ وہ مونچوں والی جگہ کو یا ناک کے نیچے جگہ کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہے. بس جس وقت آپ وضو کر رہے تھے اس وقت جو کچھ ضروری تھا وہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد چاہے آپ نے بال مونڈ لیے یا ناخن کاٹ لیے اس سے فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، مسح بھی کوئی ضروری نہیں ہے واپس دوبارہ کرنے کا. تو کہتے ہیں ولا يعاد المسح، مسح کو دوبارہ اعادہ کرنا یا مسح دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے. ولا الغسل، دھونا بھی دوبارہ ضروری نہیں ہے. کب؟ على موضع الشعر، بالوں کی جگہ پر، بعد حلق ہی، حلق اور مونڈنے کے بعد. حلق کا مطلب ہوتا ہے گنجا کر دینا، بال مونڈنا. تو بال مونڈنے کے بعد اس جگہ کو دھونا یا اس پر مسح کرنا دوبارہ ضروری نہیں ہے. ولا الغسل بقص ظفوره، اسی طرح ناخن کاٹنے کی وجہ سے بھی دھونا ضروری نہیں ہے. قص کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا. وشاربه، اور اس طرح مونچے کاٹنا، شارب مونچوں کو کہتے ہیں، شوارب اس کی جمع آتی ہے. تو مونچوں کے کاٹنا یہ بھی اس کے بعد بھی یہ دھونا ضروری نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو مختلف احکامات تھے یہ آج والی فصل میں وہ مکمل ہو گئے. اس کے بعد انشاءاللہ کی اگلی فصل میں وضو کی سنتیں پڑھیں گے اس فصل میں، اور اس کے بعد یہاں وضو کی آداب ہے، اور پھر وضو کی مکروہات ہے، پھر وضو کی اقسام ہے. یہ چار تقریباً ایسی چیزیں ہیں جو آ جائے گی. پھر اس کے بعد یہاں سے وضو کو توڑنے والی چیزیں ہو جائے گی، 5 ہو جائے گی. پھر وضو کو نہ توڑنے والی چیزیں ہو جائے گی، 6 ہو جائے گی. تو یہاں سے پھر غسل شروع ہو جائے گا. تو 6 چیزیں اب تک ہماری رہتی ہے وضو سے متعلق. انشاءاللہ ان کو ہم اگلی نشستوں میں دیکھیں گے.